ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا وہ جو کچھ کر رہا ہے اس پہ تو بات کریں گے، لیکن بیرسٹر گوہر ان کا ٹویٹ آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اٹ واز جسٹ کنفرم ٹو می دیٹ خان صاحب واز ٹیکن ٹو پیمز لاسٹ نائٹ فار آئی انجیکشن اینڈ میڈیکل چیک اپ. اور ساتھ ہی انہوں نے تلقین بھی کی ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ان آنسرڈ رکھا گیا ہے ریگارڈنگ جو بشرا بی بی کی صحت ہے اور عمران خان صاحب کی صحت ہے اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کے والے سے. کیا کوئی خائف ہے حکومت، خوف ہے کہ وہ بہنوں تک کو بھی نہیں، امیڈیٹ فیملی کو بھی نہیں بتاتے کہ خان صاحب کو علاج کے لیے جو ہے وہ اسپتال لے جایا جا رہا ہے؟ جی، حکومت اپنی ذمہ داری بہت ہی احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے کہ بطور ایک سزا یافتہ قیدی جو حکومت کا فرض ہے کہ ان کی صحت کا ہمیں جو ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے اور جو بہترین ٹریٹمنٹ چاہیے وہ ان کو فراہم کیا گیا. میں یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے کہ باقی دنیا کو معلوم ہوتا کہ خان صاحب کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، اس سے 10 دن پہلے ہی 24 جنوری کو ان کا علاج شروع کر دیا گیا. اور اتنی کنٹروورسی کے سے قطع نظر جس وقت دوسرا انجیکشن لگنا تھا وہ لگا، جس وقت تیسرا لگنا تھا وہ بھی لگ گیا ہے. تو لہذا وہ 24 جنوری سے لے کر اب تک جو ہے، اب بیچ میں فروری، مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے، تو جو علاج جس وقت ان کو جو کیئر چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ سوال کہ ان کی فیملی کو ان کو رسائی نہیں ہے، میں تو مستقل اگر سے میری جماعت کی حکومت ہے ان سے میری تو ایڈوائس یہی ہے کہ جو قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان کو رسائی ہونی چاہیے وہ ان کو ضرور ملنی چاہیے. اور میری یہ توقع ہے کہ بہت جلد یہ بھی ممکن ہو جائے گا کہ ان کے خاندان کو رسائی ہو جائے گی. لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے بہترین علاج فراہم کرنے کی وہ حکومت فراہم کر رہی ہے. لیکن آپ بھی ظاہر ہے کہ سیاست میں ایک عرصہ گزار چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں. کوئی بہت زیادہ بڑا مجرم بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے بھی ویکسٹ پوائنٹ پہ گورنمنٹ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر اس کی فیملی کو کانٹیکٹ کرتی ہے. آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ہونا تو چاہیے. فار انسٹنس آج ملاقاتوں کا دن ہے اور آج بھی ملاقاتیں بہنوں کے ساتھ نہیں ہوئی. سیمز لائک کہ بڑے کمفرٹیبل زون میں گورنمنٹ چلی گئی ہے کہ نہ تو جیل مینول کے حساب سے کوئی ملاقات متوقع ہوتی ہے، نہ ہو پا رہی ہے، اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں علاج کے معاملے پر بہنوں کو کوئی کال تک بھی ہے. آپ نہ بے شک لوکیشن ڈسکس کریں لیکن آپ ایک کال تو دے سکتے ہیں نا. کیوں گورنمنٹ اتنی زیادہ ریجڈ ہو گئی ہے اس معاملے میں؟ جی، میں تو ابھی بھی یہ کہوں گا کہ the time is always right to do the right thing. یعنی صحیح کام کرنے کے لیے ہر وقت صحیح ہے. جو ان کو علاج کے وقت جو مطلع کرنا ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ملاقات تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہونی چاہیے. تو ان کے خاندان کو جو منیمم اگر یہ وہی سٹینڈرڈ ہمیں مینٹین کرنا ہے جو قانون کہتا ہے تو ان کی ملاقات بالکل خاندان تک ان کی رسائی ہونی چاہیے. جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی دسمبر میں اگر آپ کو یاد ہو تو، اور اس وقت ان کی ہمشیرہ نے آ کر یہ کہا تھا کہ خان صاحب ہر طریقے سے صحت مند ہے، ابھی تک کچھ اس وقت کوئی آنکھ کا عارضے کا کوئی شائبہ نہیں تھا. بعد میں جو ہمیں لاسٹ انفارمیشن آئی وہ ان کے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اب تو آنکھ بہت بہتر ہے، اتنی بہتر ہے کہ گھڑی کی سوئیاں تک نظر آ رہی. تو لہذا وہ اب روبہ صحت ہے، انشاءاللہ مکمل طور پہ صحت یاب ہوں گے اور جو ان کے خاندان تک رسائی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد فراہم کر دی جائے. خویم دستگیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب irrelevant ہوتے جا رہے ہیں موجودہ سچویشن میں یا نہیں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو خود irrelevant کر رہے ہیں، ان کی جماعت بھی اپنے آپ کو خود irrelevant وہ irrelevant کر رہے ہیں، ان کی جماعت ایسے کام کر رہی ہے کہ وہ irrelevant ہو رہے ہیں. نہیں، دیکھیے یہ ان کی ایک چوائس ہے. اور چوائس کیسے کہ جس جماعت کے اوپر پچھلے 13 سال سے 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی حاکمیت کی ذمہ داری ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ irrelevant ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ان کے اندر انہوں نے یہ راستہ انہوں نے خود چنا ہے. ورنہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے جو بھائی اور بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کی زندگیوں کا کوئی خیال ہوتا تو وہ کبھی irrelevant نہ ہوتے. اگر ان کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہوتی کہ کس طرح
ہر روز خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، ان کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، امن و امان کے لیے، نئے رستے وہ پیدا کریں جو کام دوسرے صوبوں میں دوسرے جماعتوں کی حکومتیں نہیں کر سکی، تو وہ کبھی ریلیونٹ نہ ہوتے. گورننس کرنی کبھی ارریلیونٹ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کا حاکمیت میں بالکل ہی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ اس طرف ان کی کوئی نیت ہے، نہ سمت ہے، نہ حرکت ہے، تو لہذا جب وہاں گورننس نہیں ہے اور یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ریلیونٹ. حالانکہ اب آج بھی وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت کرنی ہے تو ان کی ریلیونس ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن خدمت کی طرف تو وہ جانا ہی نہیں چاہتے. تو پھر اس حساب سے تو بلوچستان کی گورننس بہت اچھی ہونی چاہیے خیبر پختونخوا سے. اب ہم گورننس کے اوپر تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ گورننس کے اوپر تو ریلیونٹ شاید وہ نہ ہو. البتہ سہیل خان حفیظ صاحب جو ہے وہ بہت سارے معاملات پہ لگتا ہے کہ خاموش ہوئے ہیں، جیسے وہ کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے، کوئی ایسا احتجاج اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں کر رہے. 2 مئی کو انہوں نے لاہور میں جلسے کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، شاید انتظامیہ ان سے بھی خائف ہے کہ وہ جلسے کی اجازت ابھی تک ملی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گورننس کے حساب سے تو پھر ہمیں ہر صوبے کو اس کے پیرامیٹر پر لے کے آنا پڑے گا اور پھر جج کرنا پڑے گا؟ یس بالکل. اور یہی اگر سیاست کا اصل مقصد تو حاکمیت ہے نا جی. اب سہیل آفریدی صاحب سے میری استدعا ہے کہ وہ ساؤتھ وزیرستان سے مومند تک وہ لانگ مارچ کریں، کہیں کہ یہ جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں ہم ان کو دہشت گردی سے پاک کریں گے، تو تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ کسی وزیر اعلیٰ نے یہ کوشش کی، یہ ہمت کی، یہ محنت کی. لیکن جب وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بجائے جنوبی وزیرستان جانے کے وہ لاہور جانا چاہتے ہیں یا اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، پھر اسی قسم کے مخمصے اور اس قسم کی مشکل صورتحال کا انہیں بار بار سامنا کرنا پڑے گا. تو آج بھی پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ جس صوبے میں چلے 13 سال وہ کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے حاکمیت کا، لیکن اگر آج وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں آج سے ہم ٹھیک کام شروع کر دیں گے اور ہم دوسرے صوبوں کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ صحت کس طرح ڈیلیور ہوتی ہے، تعلیم کس طرح ڈیلیور ہوتی ہے، پرائمری اسکول کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں، امن و امان کس طرح بہتر ہوتا ہے، پولیسنگ کا ایک نیا نظام ہم دیں گے، ہم لوکل گورننس کا نیا نظام دیں گے. لیکن جب وہ پورا خانہ ہی خالی ہے حاکمیت کا، اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت ان کی نہیں ہو رہی، تو پھر اسی لیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے جو ارریلیونٹ ہے.